السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو اور مجھے جعفر طیار کہتے ہیں۔ جعفر طیار آپ کے لیے خوبصورت سا پروگرام جسے اصلاح عقیدہ کہتے ہیں لے کر حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، جو ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں عقائد کے معاملات میں۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں نے شیخ صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی کا، جن کا جواب بھی شیخ صاحب نے ہمیں عنایت فرمایا تھا، لیکن میری تشنگی رہ گئی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے جواب کو وہیں سے جو ہے وہ کنٹینیو کیا جائے۔ شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ کیا ہر جگہ موجود ہے؟ اس کا ذرا پچھلے جواب کے ساتھ ملا کے مجھے اس کی تکمیل کر دیجیے۔ جزاکم اللہ الجزا، اور آپ کی عقابی نظروں نے یہ بھی بھانپ لیا کہ بات تشنا ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے بارے قرآن مجید کہتا ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ رب العالمین نے جب زمین آسمان تخلیق کی تو پھر عرش پر مستوی ہو گئے۔ اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ تصور خالصتاً قرآن مجید کا دیا ہوا ہے۔ پھر ہماری عملی زندگی بھی اس کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ ان لوگوں کی عملی زندگی بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہر جگہ ہے، جب انسان دعا مانگتا ہے، دعا کے لیے ہمیشہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھوں کا رخ ہمیشہ بندہ دینے والے کی طرف کرتا ہے، وہ ہاتھ اوپر رکھتا ہے، اور کبھی کبھی دعا مانگتے مانگتے وہ للچائی نظروں سے اوپر دیکھنے بھی لگ جاتا ہے۔ گویا یہ بھی اس کی ایک فطری آواز ہے کہ جس سے وہ مانگ رہا ہے وہ ذات اور وہ ہستی اوپر ہے اور اوپر والے سے مانگ رہا ہے۔ اور عام جو جملہ ہے، نان مسلم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اوپر والے کی مرضی، اوپر والے کی مرضی۔ گویا یہ اللہ نے ہر بندے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے فطری طور پر کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے۔ پھر فرشتوں کا آنا، اوپر سے آنا، پھر واپس جانا، اوپر جانا، موت کے وقت اس کی روح کو نکال کر حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے ریشمی لباس میں، اگر اچھا آدمی ہے، سبز رنگ کے ریشمی لباس میں خوشبودار اس میں لپیٹ کے پھر وہ آسمان دنیا پر، پھر اس کے بعد دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر اسی طرح اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ سارا سسٹم اوپر ہے، سارا نظام اوپر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ نے صراحتاً فرمایا کہ مجھے پہلے مکہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ اور یہ بھی تمام علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ آپ کو کیا تحفہ ملا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا گفٹ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ امت ایسا نہیں نبھا سکے گی، آپ اللہ رب العالمین سے اسے کم کرواؤ۔ تو فرماتے ہیں میں پھر اوپر گیا کم کروانے کے لیے، اوپر جب اللہ ہر جگہ ہے تو وہ چھٹے آسمان پر بھی ہے۔ تو جب آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چھٹے آسمان پر موجود ہیں تو آپ یہ کیوں فرماتے ہیں میں پھر اوپر گیا؟ ٹھیک ہے، اوپر وہ کون سی ذات ہے اور کس کے پاس اوپر گئے ہیں؟ اور پھر آپ نے 4 چکر لگائے اور 40 نمازیں یعنی کم ہو گئی اور 10 نمازیں رہ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر ضد کر کے پھر بھی 1 چکر لگوا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر 5 نمازیں کم کر کے اور پھر 5 نمازیں کر دی۔ بلکہ بعض جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کبھی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں یار اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، اگر تھوڑی سی ضد اور کر کے 1 چکر اور لگوا لیتے تو 2-3 بچ جاتی ہے، جان ہی چھوٹ جاتی، 2-3 کیا بچتی، جان ہی چھوٹ جاتی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اوپر جاتے ہیں۔ اوپر کس کے پاس جاتے ہیں؟ رب العالمین کے پاس۔ تو یہ سارے شواہد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے۔ پھر جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے وقت بھی اس کو جو دعا بتلائی گئی ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلند ہے، اور یہ اس وقت تصور دیا گیا جب انسان اتنا نیچے جا چکا ہے کہ اب اس سے نیچے جا ہی نہیں سکتا، کہ اپنی جبین نیاز اس نے زمین پہ اللہ کے آگے رکھ دی۔ اب یہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تو دیکھ میں کتنا نیچا ہوں اور تو کتنا اونچا ہے، میں تیرے سامنے کتنا پست ہوں اور تو میرے سامنے کتنا بلند ہے۔ تو پھر اس کو یہ جو اللہ کے سامنے پستی ہے اس کو پھر عظمت کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر وہ سجدے میں جتنا اپنے آپ کو تذلل میں ڈالتا ہے
اللہ رب العالمین اس کو اتنا عروج. میں جھکتا ہوں تیرے در پر تو دنیا جان لیتی ہے، اٹھا کر سر کو سجدے سے میں سر افراز کرتا ہوں. بے شک. کیا بات ہے شیخ صاحب، یہ بھی تو ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی شہرت سے بھی قریب ہے. اس کی ذرا تھوڑا سا مفہوم واضح اس کے فرمائیں. یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی کو پھانسی دی جائے گی تو اللہ رب العالمین اس کی شہرت کے قریب ہے کہ جب تارا مسیح کسی کی گردن میں پھندا ڈالے گا تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ بھی اسی کی لپیٹ میں آئے گا. یہ تصور اللہ رب العالمین کے لیے قطعاً مناسب. اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، سماعت کے اعتبار سے، بصیر ہونے کے اعتبار سے اور علیم ہونے کے اعتبار سے وہ ہر شخص، ہر چیز، ہر کائنات کے ذرے ذرے کے قریب ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہے اللہ ہر چیز کو جان رہا ہے، ہر چیز کی سن رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز پر اسے اختیار اور پاور ہے، دسترس حاصل ہے. وہ جب چاہے کسی کو الٹ دے، کسی کو پلٹ دے، یہ سب اس کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو یہ کہہ کر جاتا ہے، جو بچہ ہوم ورک کر رہا ہے، کام کر رہا ہے اور باپ باہر کسی کام سے چلا گیا ہے 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، تو بچے کو یہ دھمکی دے کے جاتا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تو یہ سمجھنا میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنا، یہ نہ سمجھ رہے کہ میں جا چکا ہوں، میں ادھر ہی ہوں. ہاں ادھر، چونکہ یہ وہ تصور ہے جو انسان کو پھر غلط کام کرنے سے بچاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت جبریل نے آپ سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی اس طرح بندگی کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم یہ تصور تیرے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ جس کی تو بندگی کر رہا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. پہلا یہ تصور کہ تو دیکھ رہا ہے، اگر تو نہیں دیکھ پاتا تو کم از کم یہ ضرور تصور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ یہ تصور جب انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جس سیٹھ نے مجھے مزدوری پر لگایا ہے وہ سیٹھ سامنے کرسی ڈالے بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کبھی بھی بلاک پہ بیٹھ کے سگریٹ پینے یا چائے پینے نہیں بیٹھے گا. وہ بھاگ بھاگ کے جو اس نے کام دیا ہے وہ اس کو کرے گا. جب یہ تصور ہوتا ہے کہ جس نے مجھے کام دیا وہ موجود نہیں، تو پھر مزدور بھی حد حرام ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دیانتداری سے کام نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین ہماری شہرت کے قریب ہے. ہم جب دعا کریں گے وہ سنتا ہے، ہم فریاد کریں گے اسے معلوم ہے، وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرے گا. اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں انہیں بتا دینا کہ فانی قریب، میں ان کے قریب ہوں. اب یہ انسان خود سوال کرتا ہے اللہ کتنا قریب ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. یعنی اتنی قریب دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جتنا میں تمہارے قریب. تو اس کا یہ تصور کہ میری قدرت، میرا ساتھ، میری رحمت، میری شفقت، میری مہربانی وہ سب تمہارے شامل حال ہے. اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے پاس ہے. اچھا شیخ صاحب، جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے عرش پہ مستوی ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے، السمیع ہونے کے ناطے سے سننے والا، بصیر ہونے کے ناطے سے جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، قدرت کاملہ سے انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. تو پھر یہ عقیدہ بھی ایک سننے میں آیا جب ہماری بات توحید کی ہو رہی ہے، وحدت الوجود، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا تصور ہے جو اسلام نے نہیں دیا ہے. یہ اہل تصوف کے ہاں سے یہ تصور آیا ہے. ان کے ہاں یہ ہے کہ ساری کائنات کا ایک ہی وجود ہے. نعوذ باللہ من ذالک، خدا بذات خود اکیلا کوئی چیز نہیں ہے، یہ ساری کائنات ملاؤ گے تو خدا بنے گا. اس کو آپ یوں سمجھیں مثال سے، جو وہ لوگ اپنی کتب میں مثالیں دیتے ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا تاکہ اس سے بات کی وضاحت ہو جائے. وہ یہ کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک سائیکل ہے، اس کا آپ ہینڈل کھول کے دیوار پہ لٹکا دیں، اس کا ویل کھول کے دیوار پہ لٹکا دیں، اس کا پیڈل کھول دیں، تارے نکال دیں، ٹائر نکال دیں، ٹیوب نکال دیں، گدی نکال دیں، بیچ کا فریم نکال دیں اور کیلیں لگا کے ساری چیزیں الگ الگ لٹکا دیں اور پھر کسی سے پوچھیں ہاتھ لگا کے کہ یہ کیا ہے، وہ کہے گا یہ گدی ہے، یہ ہینڈل ہے اور یہ فریم ہے، یہ تار ہے، یہ ویل ہے، یہ ٹائر ہے، یہ ٹیوب ہے. تو سائیکل کدھر گیا؟ ہم نے تو کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، ساری چیز لگی ہوئی ہے. سائیکل کہاں ہے؟ سائیکل کہاں ہے جی؟ تو سائیکل تو نہیں ہے. اب جب ساری چیزیں جہاں جہاں لگنی ہیں اگر وہاں وہاں لگا کے آپ سائیکل کو پھر اسٹینڈ پر کھڑا کر دیں
تو پھر کسی چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں بیٹا بتاؤ یہ کیا کھڑا ہے، تو وہ کہے گا سائیکل ہے۔ تو وہ یہ اس طرح کی مثالیں دے کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بذات، چونکہ وہ اللہ کے وجود کے ہی قائل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے سرے سے یہ ساری کائنات مل کر، وہ کہتے ہیں پھولوں میں ہے تو خوشبو کی شکل میں ہے، کسی خاتون کے اندر ہے تو حسن کی شکل میں ہے، اس طرح کسی اور جگہ پر ہے تو کسی اچھائی کی شکل میں ہے۔ جس طرح صوفی تبسم کی کچھ اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ غالباً کچھ اس طرح ہے کہ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو ہے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، تو نے پتھر سے دریا بہائے، تو نے خاک سے بیل بیوٹے اگائے، گل میں بھی مثل بو چھپ کے بیٹھا جو تو ہے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ تو یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، کہیں وہ مہک بن کے نظر آ رہا ہے، کہیں حسن بن کے نظر آ رہا ہے، کہیں روشنی بن کے نظر آ رہا ہے، کہیں ستاروں میں چمک بن کے نظر آ رہا ہے، وہ بذات خود کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ساری کائنات مل کر وہ ایک وجود جو بنتا ہے وہ خدا ہے۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب۔ ناظرین آپ نے جانا عقیدہ وحدت الوجود، جو ہمارے ہاں ایک مطلب کہ اصطلاح سنی جاتی ہے اور اس کے ضمن میں جو دلائل دی جاتے ہیں ان کی حقیقت اب انشاء قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اصلاح عقیدہ پہ مبنی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دینی رہنمائی فرما رہے ہیں ابو انشاء قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، جناب کا بہت بہت شکریہ۔ شیخ صاحب بریک سے جانے سے قبل عقیدہ وحدت الوجود کی بات ہو رہی تھی جو آپ نے سمجھا دیا، وحدت الشہود بھی سننے میں آتا ہے۔ جی ہاں، یہ تین نظریات ہیں۔ وحدت الوجود جس پہ بات ہو چکی، ایک وحدت الشہود ہے جس پہ بات آپ چاہ رہے ہیں، اور ایک حلول ہے۔ حلول ہے لام واو لام، حلول مطلب حل کر جانا، مکس ہو جانا، ہاں، یعنی اس کے اندر ڈھل جانا۔ ڈھل جانا، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین نظریات ہیں اور تینوں گمراہ کن ہیں، اور یہ اسلامی نظریات نہیں ہیں۔ وحدت الشہود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اندر موجود ہے، ہر چیز کے اندر شاہد ہے۔ تو ہر چیز کے اندر جب موجود ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے چور میں بھی اللہ ہے اور تھانے دار میں بھی اللہ ہے، اللہ اور چور کو لٹایا ہوا ہے، تھانے دار اس کی پٹائی کر رہا ہے، جو پیٹ رہا ہے اس میں بھی اللہ ہے، اور جو پیٹ رہا ہے اس میں بھی اللہ ہے۔ یہ اتنا گمراہ کن تصور ہے، اللہ رب العالمین کی شان کریمی کے اور عظمت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم ہر چیز میں مانیں تو پھر ایک غیر مسلم، ایک ہندو جب بدھ کی پوجا کرتا ہے، بدھ کی پرستش کرتا ہے اور اس کو سامنے رکھتا ہے، اس کو بھگوان کہتا ہے یا بھگوان کا اوتار مانتا ہے اسے، تو پھر ہم اسے کیوں کافر کہتے ہیں، کیوں مشرک کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہر چیز میں اللہ ہے تو پھر اس مورتی پھر میں بھی اس ہے۔ میں بھی ہے۔ مومن خان مومن ایک شاعر گزرا ہے، جی جی، اور بڑے معروف شاعر گزرے ہیں۔ اکثر شعراء تقریباً صوفی ذہن کے ہوتے ہیں، لیکن یہ صوفی ذہن کا نہیں تھا۔ اس کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بندگی یہ بت سے ہوتے نہ کبھی کافر، بندگی یہ بت سے ہوتے نہ کبھی کافر، ہر جا گھر اے مومن موجود خدا ہوتا۔ اگر ہر چیز میں اللہ ہوتا تو پھر ہم کافر نہ بت کی بندگی سے، پوجا سے پھر ہم کبھی کافر نہ کہلاتے، اس لیے کہ پھر ہم اس شکل میں بھی ہم اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی سطحی تصور ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ اچھا، اب ان میں ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک وجود ہے، آپ نے اس میں بھی فرمایا ہے، چند اشعار صوفی تبسم کے آپ نے پڑھے کہ ابھی ایک چیز رہتی ہے حلول، جی اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، پہلے ان کے درمیان کا فرق آپ نے نظر ان میں فرق یہ ہے کہ پہلا تصور تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلا بذات خود کچھ نہیں ہے، ساری کائنات مل کے، ساری کائنات جو اس کا پرتاؤ ہے، ٹھیک ہے، اور ساری کائنات ملائیں گے، جس طرح سائیکل الگ کر دو تو سائیکل کوئی چیز نہیں ہے، گاڑی کے پارٹس الگ کر دو تو وہ الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ فٹ ہو جائیں اپنی جگہ پر جہاں جہاں اس کو جڑنا ہے، ٹھیک ہے، تب وہ پھر وہ سائیکل ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ ہر چیز ہے، پھر وہ یہ وجود ہے، یہ وجود۔ اور شہود یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین ہر چیز کے اندر موجود ہے، شاہد ہے ہر چیز کے اندر، ٹھیک ہے، بذات خود۔ جی ہاں، یعنی ہر کسی میں اس میں بلا تفریق، حتیٰ کہ میاں میں بھی اور بیوی میں بھی، جب ہر چیز میں ہے تو اس کا تصور ہی یہی ہے کہ ہر چیز کے اندر ہے۔ اور حلول جو ہے کہ کوئی بندہ اتنی ریاضت، اتنی عبادت، اتنی بندگی کرتا رہتا ہے
پھر نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اس میں اور رب میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا، اس کی ذات میں اللہ اتر جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ذات میں حلول کر جاتا ہے۔ وہ اس کی مثال دے کر لوگ یوں سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ایک شیشے کا مکان ہو، شیشے کا محل ہو، اس کی چھت بھی شیشے کی ہو، دیواریں بھی شیشے کی ہوں، فرش بھی شیشے کا ہو، وہ آدمی جب اس مکان کے اندر داخل ہوتا ہے، اگر وہ نیچے دیکھے گا تو اس کو کون نظر آئے گا؟ وہ آدمی جو اندر شیشے کے مکان میں داخل ہوا ہے، آئینہ ہے چاروں طرف، دیواریں بھی آئینے کی ہیں، فرش بھی آئینے کا ہے، چھت بھی آئینے کی ہے، وہ اکیلا اندر جب داخل ہوگا، اگر وہ نیچے دیکھے گا تو اسے کون نظر آئے گا؟ خود نظر آئے گا، اپنے خود نظر آئے گا۔ دائیں دیکھے گا، خود نظر آئے گا، بائیں خود نظر، آئینہ ہے، چھت پہ دیکھے گا آئینہ ہے، خود نظر آئے گا، اپنے آپ کو تو دیکھ، جب وہ چاروں طرف دیکھے گا خود ہی نظر آئے گا، پھر وہ یہ دعویٰ کرے گا انا الحق، کہ میں ہی خدا ہوں، چاروں طرف میں ہی میں ہوں، نیچے بھی میں، اوپر بھی میں، دائیں بھی میں، بائیں بھی میں۔ تو یہ ان لوگوں نے ایسی مثالیں دے کر لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ یہی دلیل دیتے ہیں منصور نے جب کہا تھا انا الحق، منصور حلاج نے، پھر اس کو قتل بھی کیا گیا تھا، تو اس کا دفاع کرنے والے لوگ یہی دلائل دیتے ہیں کہ میاں اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو جب اتنا مدغم ہو گیا، وہ اللہ کی ذات میں، اللہ اس کی ذات میں، جب مدغم ہو گیا، ایک ہو گیا، دونوں ایسے ہو گئے شیر و شکر جسے کہتے ہیں کہ آپ دودھ میں چینی ملائیں وہ حل ہو جائے، پھر آپ چینی کو ڈھونڈتے رہیں، آپ کو چینی نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ اس میں حل ہو گئی ہے۔ تو یہ حلول ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے، شرک یہ ایک بہت عام لفظ ہے، شرک، شرک کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو شرک کا مطلق معنی ہے شراکت، کسی بھی چیز کے ساتھ پارٹنرشپ، پارٹنرشپ، جی ہاں، حصے داری، حصے داری۔ ٹھیک ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں شرک ہم اس شراکت داری کو کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے نظریات میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کر لیتا ہے، وہ ذہن میں کوئی چیز بٹھا لیتا ہے کہ فلاں بندہ، فلاں شخص، فلاں چیز اللہ رب العالمین کی ساجھی ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے ذات میں ہو، چاہے صفات میں ہو، عبادات میں ہو، احکامات میں ہو، کسی بھی حوالے سے، تو پھر ایسا نظریہ رکھنے والے کو شریعت مشرک کا نام دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس طرح توحید کی اقسام رکھی ہیں، اسی طرح شرک کی بھی اقسام رکھی ہیں۔ جی ارشاد فرمائیے۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین کی ذات میں شریک ٹھہرائیں گے تو شرک فی الذات کہلائے گا، یعنی کسی کو بیٹا کہیں گے جیسے عیسائی کہتے ہیں تو یہ شرک فی الذات ہے، شرک فی الذات، اللہ کا ذات میں بیٹا شرک ہے، اللہ کی اولاد ہے، یا مشرکین مکہ کہتے تھے سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ، اور اللہ نے بھی کہا کہ دیکھو کتنے بے وقوف لوگ ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور میرے لیے اور بیٹیاں، میرے لیے ساری بیٹیاں پسند کی ہوئی ہیں، اور خود بیٹی کا نام سن کر ہی ان کے منہ لٹک جاتے ہیں۔ جب بھی ان کو بیٹی کا بتایا جائے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے فق ہو جاتے ہیں اور منہ لٹک جاتے ہیں، روح سیاہ ہو جاتے ہیں، یہ نام، اور میرے لیے ساری بیٹیاں بنائی ہوئی۔ تو یہ شرک فی الذات ہے۔ اچھا، جب آدمی اللہ کی بجائے غیر کے دروازے پر جا کر کے سجدہ کرتا ہے، یہ الوہیت میں شرک ہے، عبادت میں شرک ہے، یہ سارے اکبر شرک ہے اللہ رب العالمین کی ذات میں۔ اور اسی طرح اللہ کی صفتیں جب بندوں میں تقسیم کرے، مثلا اللہ یہ کر سکتا ہے تو یہ صرف اللہ کا کام، تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے بچہ نہیں ہو رہا تھا، 10 سال ہو گئے میری شادی کو، کسی نے مجھے مشورہ دیا، میں فلاں مزار پہ چلا گیا اور وہاں مزار سے مجھے ایک چنا ملا، چنا میں نے اٹھا کے کھایا، اسی سال مجھے بچہ ہو گیا، تو بچہ وہ بھی دے سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں اتنی صراحت سے فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ میرے ہی ہاتھ میں ہے، ہم جسے چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، اور جسے نہیں چاہتے تو پھر فرمایا ویجعل من یشاء عقیما، ہم بانجھ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی کو ہم چاہتے ہیں لڑکے بھی دیں لڑکیاں بھی دیں تو پھر فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، پھر ہم دونوں ملا کر بھی دیتے ہیں، لڑکے بھی دیتے ہیں لڑکیاں بھی دیتے ہیں۔ اگر میں پاکستان میں ہوں اور سندھ میں ہوں تو اس کا ترجمہ اگر یوں بھی کروں تو پبلک کی زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ پھر ہم اس کو بلاول بھی دیتے ہیں اور بختاور بھی دیتے ہیں، اللہ دونوں اکبر، ملا کے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شرک کی اقسام آپ بتا رہے تھے۔ اچھا، یہ شرک کی ایک دو قسمیں اور بھی سننے میں آتی ہیں، ایک ہے شرک اصغر اور ایک ہے شرک اکبر، ان کی بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ اکبر تو یہی ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات میں، صفات میں، احکامات میں، عبادات میں کسی میں کو شریک کرنا، کسی یہ کو سارا شریک کیا جائے، اکبر ہے۔ یہ شرک اکبر ہے۔ جی ہاں۔ اور اصغر جو ہے وہ ہم جو بات کرتے ہیں یا ہمارے عملی طور پر کچھ کوتاہیاں ایسی آ جاتی ہیں جو شریعت کے منافی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو بھی شرک اصغر کہا. ریاکاری کو یعنی جو کام آدمی دکھاوے کے لیے کرتا ہے. مثلا نماز پڑھی، اب اگر میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور گھر میں تو میں وہ نماز 2 منٹ میں پڑھ لوں، ٹھیک ہے، جلدی 2 رکعت نماز پڑھی میں نے 2 منٹ میں پڑھی، ٹھیک ہے. اب جب میں پبلک پلیس پہ آ کے نماز پڑھ رہا ہوں، مسجد میں پڑھ رہا ہوں، لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ پبلک مجھے دیکھ رہی ہے، تو اب میں 2 منٹ کا قیام کر رہا ہوں، 2 منٹ کا رکوع کر رہا ہوں، 2 منٹ کا سجدہ کر رہا ہوں، اور اس طرح اتنے ٹھہر ٹھہر کے کہ لوگ دیکھ رہے کیا بات ہے، کیا نماز ہے، اور مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو تنہائی میں میری حالت کچھ اور ہوتی ہے اور پبلک کے سامنے کچھ اور ہوتی ہے. تو وہ پھر مقصد یعنی اس نے وہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اسے ریاکاری کہیں گے. جی ہاں. اب چونکہ اس کی اس نماز کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا تھا، تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ کام تو اس نے میرے لیے کرنا تھا اور کیا اس نے لوگوں کے لیے، یا اپنی ذات کو بڑا دکھانے کے لیے کہ میں اتنا بڑا نمازی. اور اسی طرح مجاہد اگر کوئی لڑے اس لیے کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں، بہادر سمجھے، کوئی زکوٰۃ دینے والا اس لیے زکوٰۃ دے لوگوں کو کہ لوگ مجھے سخی سمجھے، حاتم طائی کا بیٹا سمجھے، اس طرح اگر وہ کوئی تصور لے کر کے ایسا کرتا ہے تو یہ سب ریاکاری میں آتا ہے. اچھا، اسی طرح علماء نے ان باتوں کو بھی شرک اصغر کے دائرے میں رکھا ہے جو باتیں ہماری باتوں میں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ہم کبھی یوں جملے منہ سے نکالتے ہیں جو نہیں نکالنے چاہیے کہ یار رات میں نے چنے کی دال کھائی اور مجھے ساری رات پیٹ میں درد رہا، یہ چنے کی دال کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گئی. حالانکہ وہ جو درد ہے وہ درد چنے کی دال نہیں کر رہی. بیماری اور شفا دونوں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اب میں نے یہ قدرت دال کو دے دی، اچھا پھر میں ٹھیک ہو گیا. کسی نے پوچھا بھی تم کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یار مجھے ایک دوست نے بتایا تھا، وہ فلانی گلی میں ڈاکٹر نہیں رہتے، فلانے حکیم صاحب رہتے، ان کے پاس ایسی پڑیا ہے، پڑیا اندر درد باہر. اب میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ درد دور کرنے والی چیز جو ہے وہ حکیم کے پاس وہ پڑیا ہے، یعنی وہاں پھر ہمارا وہ اللہ پر جو توکل اور ایمان ہے وہ اس وقت وہ کمزور ہو جاتا ہے. اچھا، اب ہم یہ بے خیالی میں ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر اس وقت بھی کوئی ٹوک کے ہم سے یوں پوچھے کہ پڑیا نے درد دور کیا یا اللہ نے کیا، پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں درد تو اللہ نے دور کیا لیکن سبب اللہ نے پڑیا کو بنایا. تو ہم بے دہانی میں بے خیالی میں ایسے جملے کہہ دیتے ہیں. بعض علماء نے ایسے جملوں کو بھی شرک اصغر کے اندر رکھا ہے. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اصلاح عقیدہ. آپ نے اس پروگرام میں کافی ساری جو عقائد ہیں ان کی درستی شیخ صاحب ہماری فرما رہے تھے، اپنے ملاحظہ کیے. انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں. شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جعفر طیار کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.